اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اگر آواز بلند کریں درود شریف کے لیے تو بہت لطف۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 5ویں محفل ہے، اور یہ 25واں سالانہ پروگرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور پہلے دن سے جو عنوان جاری تھا کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کی آل اصحاب اور خلفائے راشدین کی کیا محنتیں ہیں، وہ کل مکمل ہوا، اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس پیارے نواسے امام حسین علی جدی علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی دی، جن کے لیے میرے امام نے کہا وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اہل البیت کے فضائل پر کچھ قرآنی آیات اور کچھ احادیث طیبات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہماری محفل میں پیر سید وجیہ الدین قادری صاحب، پیر سید شاہ نور صاحب گیلانی اور پیر سید زید میاں صاحب گیلانی یہ حضرات تشریف لائے، ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات کرام، سادات کرام، ذکر تاجدار کربلا۔ سادات کرام کی آمد ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور محفل کی قبولیت کی ضمانت۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عاشقوں کی طرح ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ آج انشاءاللہ تعالی اہل البیت کے فضائل پر کچھ قرآنی آیات اور احادیث پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ جس امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے میدان کربلا میں قربانی دی اور آپ نے محنت کی، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت جس نے کوئی کام کیا ہو
تو صرف اس کا کام نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کارنامہ کوئی انجام دے دے، اگر اس کا خاندان بہت اچھا نہیں ہے اور اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت اچھا نہیں ہے تو اس کے کارنامے کو تو لوگ تحسین کی نگاہ سے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ خاندانی داغ اس کا کارنامہ اس کو مٹا نہیں سکتا. داغ بہرحال داغ ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا انسان کارنامہ انجام دے. اور اگر کوئی بندہ ایسا کارنامہ انجام دے کہ کارنامہ بھی بڑا ہو اور خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بہت بڑا ہو تو پھر اس کے بعد بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے. اور یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے جن ہستیوں کو کھڑا کیا ان سب کا خاندانی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط تھا. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اسی لیے انبیاء کرام جتنے خاندانوں میں آتے رہے ہر نبی کا نسب اعلیٰ اور اونچا تھا. نسب انبیاء کرام کا اور لوگوں کے نسب سے اعلیٰ رہا، ان کا حسن اور لوگوں کے حسن سے اعلیٰ رہا، ان کا علم اور لوگوں کے علم سے اعلیٰ رہا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا. تو جو نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہی نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور پھر اہل البیت، ان کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو، امت محمدیہ کو محبت کا حکم عطا فرمایا. قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے کوئی اجر اور اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل البیت سے، میری آل سے محبت کرو. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیہ کریمہ میں جن سے اللہ نے ہمیں محبت کا حکم دیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن اور حسین اور ان کی اولاد ہیں. اللہ نے ان کی محبت کو تمہارے لیے لازم قرار دیا ہے. اہل البیت کے لیے قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر نجاست کو، گندگی کو، پلیدی کو دور کر کے تمہیں پاک اور ستھرا کر دے. اہل بیت کو اللہ رب العزت نے ہر ناپاکی، ہر گندگی اور ہر نجاست سے پاک اور ستھرا کر دیا ہے. اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ تطہیر نازل فرمائی. اسی لیے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل البیت رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیا ہے، ان کی حفاظت فرما لی ہے. اس لیے کہ گناہ کی نجاست سے بڑھ کر کے اور کون سی نجاست ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبائر سے ان کو محفوظ فرما لیا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں جن جن کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں. اب مسجد نبوی میں صرف دو دروازے کھلیں گے، ایک تو نبی کا دروازہ ہوگا اور ایک تو علی کا دروازہ ہوگا. علی کو حالت جنابت میں بھی مسجد نبوی سے گزرنے کی اجازت ہوگی. حالانکہ جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں، عام مسجد میں نہیں جا سکتا تو مسجد نبوی میں کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سید السادات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مسجد نبوی میں حالت جنابت میں بھی آنے کی اجازت عطا فرمائی. یہ حدیث
तिरमिजी शरीफ के अंदर मौजूद है, आप उसकी तरफ देख सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितना आला खानदान है मेरे नबी का। जैसे रसूलुल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, वैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसब पाक की ये शान है कि हुजूर बेमिसाल हैं तो हुजूर के घर वाले भी बेमिसाल हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, जिसको मैंने कल थोड़ी इशारे के तौर पर पढ़ा कि और फिर उसके बाद आखिरी खुतबे में भी इरशाद फरमाया मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर, और उसके बाद कई मौके पर ये रिवायत अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से मिलती है कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक तुम इसको पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया गुमराह नहीं हो सकते। यहां एक खास बात, आज इस पुरफतन दौर में जबकि फिरकों की दुकानें लगी हुई है, आज इस पुरफतन दौर में जबकि ईमान खतरे में है, आज इस पुरफतन दौर में जबकि हर बाप अपने बच्चों के लिए बेचैन और बेकरार है कि मेरा बच्चा दीन पर रहेगा या दीन से हट जाएगा, मेरा बच्चा दीन पर रहेगा या दीन से फिर जाएगा, अल्लाह अकबर, मेरा बच्चा हिदायत पर रहेगा या गुमराही के दलदल में फंस जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 1450 साल पहले फरमाया, लोगों मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक इसका दामन पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकोगे। पता चला अगर गुमराही से बचना है तो अल्लाह के रसूल ने दो दामन अता फरमाए। फरमाया एक अल्लाह की किताब है, कुरान है, और दूसरे मेरे अहले बैत है। किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ो और अहलुल बैत का दामन मजबूती से पकड़ो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती, तुम कभी गुमराही की तरफ नहीं जा सकते। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर इजाफा करते हुए इमाम तबरानी ने मजीद एक हदीस मुबारका का इजाफा किया है, और उन्होंने इस हदीस मुबारका के साथ यहां तक के लिखा है, वो लिखते हैं अल्लाह अकबर, इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया कि जब तक तुम मेरी अहले बैत का दामन पकड़ोगे और कुरान का दामन पकड़ोगे गुमराह नहीं हो सकते। और साथ में यह भी फरमाया कि इन दोनों से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, यानी कुरान और अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, इन पे सबकत मत करना, इनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, इनके बारे में अल्लाह की अदालत में तुमसे पूछा जाएगा। फरमाया इनसे गफलत मत करना, एक तो इनसे आगे ना बढ़ना, एक तो इनसे गफलत न करना। फरमाया गफलत मत बरतना, इन पे सबकत मत करना, गफलत मत बरतना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। और ये भी साथ में फरमाया, इमाम तबरानी फरमाते हैं इनसे सीखना, मेरी अहले बैत से सीखना, इनको सिखाने की कोशिश मत करना। और फरमाया ऐ लोगों, मेरी अहले बैत इल्म के मामले में तुमसे ज्यादा जानने वाली है। और एक मकाम पर इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया जो इनको आगे करके, जो इनको पीछे करके आगे बढ़ेगा, हुजूर की अहले बैत को पीछे करके आगे बढ़ेगा, क़यामत के दिन उसका चेहरा सियाह होगा, वो काला मुंह लेकर के उठेगा। यानी कि हुजूर की आले पाक को जब देखो तो उनसे आगे ना बढ़ो, उनसे सबकत ना करो, उन्हें पीछे ना करो, बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद बुजुर्गवार
امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب علم نشرہ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، جس کو میں نے پچھلے سال کثرت سے پڑھی، عنوان کی مناسبت سے یہاں بھی پڑھتا ہوں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر ہے، تفسیر بحر المواج، یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرور، حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی، عمر سہروردی نہیں بلکہ شیخ شہاب الدین دولت آبادی، شیخ شہاب الدین دولت آبادی کون ہے؟ قاضی شہاب الدین دولت آبادی، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب تفسیر بحر المواج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جو کوئی آئے تمہاری طبیعت پہ چھوڑا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہارے درمیان کوئی آئے میں تمہاری طبیعت پہ چھوڑتا ہوں کہ تم کھڑے ہو یا نہ کھڑے ہو، لیکن جب بھی میری اولاد تمہارے درمیان آئے تو تم ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہونا۔ اور ایک مقام پر فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہی مقام دیا کرو جو تم اپنے پورے جسم میں سر کو مقام عطا کرتے ہو۔ اب امام المتکلمین کا وہ بیان سنے، وہ حدیث میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی روایت کردہ وہ حدیث آپ نے سن لی، بیان کردہ وہ حدیث سن لی کہ محفل میں کوئی آئے تمہاری طبیعت ہے کھڑے ہو یا بیٹھے رہو، لیکن جب آل مصطفیٰ کو دیکھنا، آل رسول کو دیکھنا، اہل البیت کو دیکھنا تو تمہیں اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اور پھر امام المتکلمین حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کو دیکھ کر، جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا، وہ لا علاج بیماری کا شکار ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا تکلیفیں کیوں ہیں، لا علاج بیماریاں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، بلائیں کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا اگر لا علاج بیماری سے بچنا ہے تو اہل البیت کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے علم پر، اپنے نسب پر، اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر گھمنڈ مت کرو، خون مصطفیٰ کو جہاں دیکھو وہاں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہ ان کی عمر دیکھو نہ ان کا علم دیکھو۔ بلکہ آپ کو بتاؤں امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، کیا حال ہے؟ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ امام اعظم درس دیتے دیتے ایک بار کئی مرتبہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، تو کسی نے کہا بار بار درس کے درمیان کیوں اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں ان بچوں میں ایک سید کا بچہ کھیل رہا تھا، میں نے سوچا کہ حضور کی آل کھڑی رہے اور نعمان کیسے بیٹھا رہے، کھیلتے کھیلتے وہ سامنے آتے تو امام اعظم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ توجہ فرمائے یہ حال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہمیں محبت اہل بیت کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور بات اہل البیت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو تو تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اور فرمایا جنت میں وہی جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور ایمان تمہارے دل میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد کو تم اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو، پیار نہ کرو، عشق نہ کرو۔ اور پھر فرمایا میری محبت اس کے دل میں قرار نہیں پکڑ سکتی جب تک وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یعنی کہ اگر آپ اہل البیت کے چاہنے والے بن رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ پہلے اللہ اکبر رسول اللہ سے عشق سے پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ
و صحابی و بارک و سلمہ کی اہل البیت کے حوالے سے سوچے کہ آقا فرما رہے کہ میری محبت قرار نہیں پکڑ سکتی اس دل میں جب تک میری اہل بیت کی محبت نہ ہو. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو جگہ دی جائے گی قیامت کے دن. سب سے پہلے عرش کے نیچے جس گروپ کو اور جس گروہ کو پہنچایا جائے گا وہ گروہ اور گروپ ہوگا جو میری اہل بیت سے دنیا میں محبت کرنے والا تھا. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے فاطمہ سے علی سے حسن سے حسین سے ہم سے محبت کرے گا میری اہل بیت سے اور مجھ سے محبت کرے گا جنت کے جس درجے میں محمد رہوں گا اسی درجے میں ان کو بھی رکھا جائے گا. اور بلکہ دوسری حدیث میں تو اور خوبصورت بات ہے, حضور کی بات ہی سب خوبصورت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ فاطمۃ الزہرا میں موجود ہے, حضرت مولا مشکل کشا آرام کر رہے ہیں. آقا فرماتے فاطمہ تو اور یہ جو سویا ہوا ہے وہ یعنی مولا علی اور حسن اور حسین جیسے آج ہم ایک جگہ ہیں ویسے جنت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے. جب 5 تن یعنی 5 تن ایک ساتھ رہنے کی بات ہوئی تو کریم باپ کی کریم شہزادی نے کہا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے وہ کہاں ہوں گے. تو آقا نے فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہیں پر ہم سے محبت کرنے والے بھی داخل کیے جائیں. وہ کیا مزے ہوں گے اگر کسی کو عالم کا پڑوس مل جائے, ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے, وکیل کا پڑوس مل جائے دنیا میں تو وہ کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ایسے اچھوں کے پڑوس میں رہتا ہوں. اللہ اکبر. جنت میں اس کا پڑوس ملے گا جو مالک جنت ہے, جو اللہ کا محبوب ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس ملے گا. اور بات کتنی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. نبی اور آل نبی سے جس کے دل میں سچی محبت ہوگی آقا فرماتے ہیں جس درجے میں محمد رہوں گا جنت میں اسی درجے میں ہم سے محبت کرنے والوں کو بھی رکھا جائے. حضور کا درجہ کیا ہوگا, کس درجے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے, اس درجے کا کوئی اندازہ تو کرے. اس درجے کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ کسی مقام پر بیان کیا جا چکا ہے. ایک اور آپ کو بات عرض کروں, قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, آیت پاک ہے کہ ان کو روکا جائے, وَقِفُوهُمْ ان کو روک دیا جائے, إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور ان سے سوال کیا جائے. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ لوگوں کو روک کر کے کیا پوچھا جائے گا. جنت میں جانے سے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا, رکو, سب جواب دے دیا گیا, ابھی ایک جواب اور باقی ہے. انہم مسئولون, ان سے پوچھو, کیا پوچھا جائے گا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کو روکو اور ان سے پوچھو, سوال کرو. وہ سوال کیا ہوگا جس کے لیے روک دیا جائے گا؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے دنیا میں اپنی اہل بیت سے جو محبت کا تمہیں حکم دیا تھا تم نے اس محبت کا حق کیا ادا کیا؟ اگر تم نے محبت کی ہوگی تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اور اگر محبت سے جی چرایا ہوگا امام حسین کی بجائے یزید کا سپورٹ کیا ہوگا, اس جنگ کو سیاسی جنگ کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش کی ہوگی, اہل البیت کے معاملے میں فضائل اہل بیت سن کر کے منہ اترتے ہوں گے, چہرے چڑھتے ہوں گے, پیشانیوں پر بل آتے ہوں گے, اور اللہ اکبر ہر ننگے دھڑنگوں کی فضیلتیں تو ہضم ہوگی, لیکن اہل البیت کا ذکر سن کر کے دلوں کے اندر جو ہے وہ عجیب قسم کی کدورتیں اور نفرتیں
ہوگی, محبت اہل بیت ہضم نہیں ہوگی, ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. لوگوں یہ دنیا ہے دنیا, اس دنیا میں تو نچنیوں کو بھی شہرت ملتی ہے, اس دنیا میں تو سیاسی لیڈروں کو بھی شہرت ملتی ہے, اس دنیا میں تو مالداروں کے بھی سکے چلتے ہیں. دنیا میں کسی کا سکہ چل جائے مگر واللہ قیامت میں صرف اور صرف محمد آل محمد کا سکہ چلے گا. وہاں تو وارے نیارے انہی کے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہوگی اور ان کی آنکھ سے وفا کی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تو کچھ بھی چلتا ہے, چلتا رہے گا. اللہ اکبر. وہاں کس کے جھنڈے بلند ہوں گے, وہاں کس کے پرچم بلند ہوں گے, وہاں کس کی محبت پر صلے ملیں گے, اہل البیت کی. بلکہ آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ اس کی موت واقع ہوئی, انتقال ہو گیا. بھئی بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں تو بادشاہ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں, تو بادشاہوں کے لیے ہم کچھ بات, ان کی ہر بات کی تائید نہیں کر سکتے, نہ ہر بات کی مخالفت کر سکتے. لیکن تیمور لنگ کا جب انتقال ہوا, اس کو موت آئی, تو مرنے کے بعد, اس کی موت کے بعد اس کے کسی قریبی بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا. تو خواب میں کیا دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں, حضور علیہ السلام کی جلوگری ہے, اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے دوستوں جو اس کے کردار سے واقف تھا, اس نے کہا او اللہ کے دشمن اور دشمن خدا, تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے جواب دیا, بلکہ اس نے جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس سے پوچھا کہ خدا کے دشمن تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا, یہ مرتبہ تجھے کیسے. حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنا کیا چیز ہے, خدا کی عزت کی قسم جنت سے بڑی نعمت ہے حضور کے قدم ناز. حضور علیہ السلام کے قدم ناز جنت سے بڑی چیز ہے. وجہ اس لیے کہ حضرت استاد زمن حضور کے تلووں سے لگنے والی نالین کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. آپ کہیں گے جنت سے بہتر کیسے کہہ دیا حضور کے قدموں کو. ہم نے کہا جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے قدموں کا حال کیا ہوگا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حضور کے قدموں میں کیا ہے, ہم نے کہا اگر ریاض الجنہ کہیں زمین پر ہے تو وہ صرف مدینہ منورہ میں ہے, اور وہ بھی کہاں تک, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. گھر اور منبر تک کی قید کیوں لگی؟ وجہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں منبر تک آتے ہیں, منبر سے نکلتے ہیں گھر تک جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں منبر تک آتے ہیں, منبر سے نکلتے ہیں گھر تک جاتے ہیں. بار بار محبوب آتے رہے جاتے رہے, آتے رہے جاتے رہے, تو اس ٹکڑے نے جتنا رسول اللہ کے تلووں کو چوما تو خدا نے اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا. تو جس کے تلوے چوم کر جنت کا ٹکڑا, دنیا کا ٹکڑا زمین کا جنت کی کیاری بن جاتا ہے. اور اس کے لیے تو کسی فرقے کو اختلاف نہیں ہے, سب وہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے مرتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, کوششیں کرتے, کاوشیں کرتے. سوچو تو صحیح, جو ٹکڑا حضور کے تلوے کو چوم لے اس کی یہ شان ہے, تو قدم ناز مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے امام ان قدموں کی شان بیان کرتے کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. اللہ اکبر. اور تیمور لنگ کو قدم ناز رسول میں دیکھ کر, او خدا کے دشمن تو رسول اللہ کے قدموں میں کیسے بیٹھا؟ تو حضور نے جواب دیا یہ دنیا میں میری آل سے محبت کرتا تھا, اس لیے اس کو یہ مقام عطا کر دیا گیا سبحان کہ اللہ. مرنے کے بعد حضور کے قدموں میں ہے. نعرہ رسالت, شان اہل بیت. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا. اور ایک بات یاد رکھیں, کوئی کچھ بھی کہے, ہم نے بزرگوں کا رستہ نہیں چھوڑنا, بزرگوں کی راہ نہیں چھوڑنا, اہل بیت سے جڑے رہنا. آج کل ایک عجیب سا پیٹرن چلا ہوا ہے کہ جس کو لوگ اہل البیت سے محبت کرتے دیکھتے ہیں تو اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا,
یہ رافضی ہو گیا۔ یہ نواسب اور خوارج کی سازش آج کل کی نئی نہیں ہے، بہت پرانا یہ طریقہ ہے۔ اس پر آئیے میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کا موقف پیش کرتا ہوں۔ یعنی یہ آج کل کی سازش نہیں کہ لوگوں کو ڈراؤ، کہ لوگ عزت کے لیے ڈرے اور اہل البیت کا نام لینا چھوڑ دیں۔ لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے، اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے فرمایا، رافضیت اہل البیت کی محبت کا نام نہیں ہے، رافضیت تو صحابہ کی دشمنی کا نام ہے۔ اور اس وقت میں صحابہ کے سب سے بڑے دفاع کرنے والے اگر پوری دنیا میں کوئی ہے تو اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے صحابہ کے ڈنکے بجائے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اور وہ زبان سے اہل بیت کا نام لے رہا ہے تو وہ چیٹنگ کر رہا ہے، ورنہ جس دل میں اہل بیت ہوں گے اس دل میں صحابہ ضرور ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے اہل البیت کی جو فضیلت بیان کی اور شان بیان کی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی ہی تو ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن محبت اہل بیت میں گزارنا 1 سال کی عبادت سے، کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جتنی اہل بیت سے محبت کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے خاندان کی محبت سے زیادہ رسول اللہ کے خاندان کی محبت عزیز ہے، اور ان سے میں پیار زیادہ کرتا ہوں۔ بلکہ فرمایا حضور کی اہل بیت کے معاملے میں محمد الرسول اللہ کا خیال کرو، تم حضور کی آل سے پیار کرتے ہو، حضور کو خوشی ہوتی ہے، حضور کی آل کے معاملے میں دل چھوٹا کرو تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کا حق ادا نہ کرو گے، توجہ کرنا، کاش کہ لوگ یہ سنتے سوچتے سمجھتے۔ فرماتے ہیں اگر تم دنیا میں میری آل سے محبت نہ کرو، حق ادا نہ کرو، قیامت کے دن میں تم سے جھگڑا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں، اور فرمایا جس سے میں جھگڑا کروں اس سے اللہ جنگ فرمائے گا، اللہ کی جنگ ہے اس سے جس کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں۔ کہاں ہے لوگ؟ آج امام علی مقام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، ان کو ایصال ثواب نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے وہ۔ میں کہتا ہوں حیرت کی بات یہ، سوچے تو صحیح، اپنے بچے کی ولادت کا دن منائیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اور اگر ولادت امام حسین منائیں تو لوگوں کی تیور بدلتے۔ اپنے پیر کا برتھ ڈے منائے، ولادت کا دن منائے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن مولا علی کا یوم ولادت اگر کوئی منائے لوگوں کو تکلیف۔ اب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری قوم تو میلاد ہی سے مشہور ہے، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، میلاد اسی کا منایا جاتا ہے جس کی یوم ولادت ہوتی ہے، اور یوم ولادت کے چرچے شریفوں کے یہاں ہوتے ہیں، بدماشوں کے یہاں تو پیدائش چھپتے چھپاتے ہوتی ہے۔ جہاں شرافتیں ہوتی ہے وہاں ولادت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابر بھی بڑے اہم تھے، اور ہمارے اصاغر بھی انشاءاللہ تعالی اہم اور شریف ہی رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کا ولادت کا دن منائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو خدا جانے کیا، وہ ایک میلاد برداشت نہیں کر رہے تھے اور کئی میلاد ان کے سروں پر مسلط ہو گئی تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی، لیکن ہم نے نہیں چھوڑنا۔ ہم نے صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ اہل بیت سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنا، اور نہ کرو گے نقصان آپ کا ہے۔ اہل البیت کا کیا بگڑتا ہے؟ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جا۔ دنیا میں جو بھی عزت پایا ہے اہل بیت کی خدمت سے پایا، اہل بیت کی غلامی سے پایا ہے۔ جس کو بھی عزت ملی ہے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں ملی ہے، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے حضور کی آل البیت کے صدقے میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھنا، ان کی بے ادبی رسول اللہ کی بے ادبی ہے، ان سے محبت حضور سے محبت ہے، اس لیے ان سے سچے دل سے پیار کرو، محبت کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کچھ لوگوں نے 100 سال پہلے، بلکہ 1857 کے بعد
جو کچھ فرقے بنے ان میں سے خارجیوں کے خارجی فکر کے چند فرقے جنہوں نے ہمیشہ سے محبت اہل بیت کو شک کی نظر سے دیکھا، انہوں نے کبھی امام اہل سنت محدث بریلوی کو رافضی کہنے کی کوشش کی، اہل البیت کا ذکر کرنے والوں کو رافضی کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور ان کی نشاندہی احادیث میں پہلے سے کر دی گئی تھی۔ لیکن آئیے، یہ تحریک 100 سال پرانی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کو جواب دیتے ہوئے، محمد ادریس شافعی بہت اہل بیت کے سچے عاشق تھے، بلکہ ہر ایمان والا عاشق ہوا ہے۔ چاروں اماموں کے دل میں اہل البیت کی جو محبت ہے، اگر اس کو بیان کریں تو حیرت۔ ابھی آپ نے امام اعظم کا ذکر سنا، امام اعظم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا اس لیے وہ شہید ہو گئے، نہیں، قاضی کا عہدہ تو بہانہ تھا۔ امام اعظم اصل میں لوگوں کو کہتے تھے کہ جو حضرت زید کا ساتھ دیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی بدر و احد میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ اہل البیت کے بڑے مضبوط گویا کے تشہیر کرنے والے تھے، تو بادشاہ کو ایک موقع چاہیے تھا کہ ان کو شہید کرنے کا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس لیے مار ڈال رہا ہوں تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی، تو اس نے قاضی کا عہدہ قبول کیا اور امام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ کو زہر دے دیا گیا جیل کے اندر، یعنی کہ آپ کی شہادت کا سبب اہل البیت کی محبت ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مونڈے اکھاڑ دیے، منہ کالا کر دیا اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت اتنی سستی ہے؟ صرف کڑے اور ڈوروں کی بنیاد پر آپ کو مل جائے گی، یا کوئی کپڑے کا کلر چینج کر دے 10 دن تو اس کو مل جائے گی؟ نہیں، کپڑوں کے کلر چینج کرنے سے اہل بیت کی محبت نہیں ملتی، سینے پیٹنے سے اہل بیت کی محبت نہیں ملتی، صرف مرثیہ اور نوحے سننے سے محبت اہل بیت نہیں ملتی۔ دلوں کو جب تک رنگ نہ دیا جائے عشق اہل بیت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدھا سیدھا رستہ بتایا ہے اس راہ پر نہ چلا جائے، تب تک اہل البیت کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ امام مالک کو یوں کیا گیا، اٹھا کر کے تاریخ پڑھیں، لیکن قربان اس مرد قلندر کے جواب پر، جب مونڈے اکھاڑ کر اور آپ کے چہرے پر کالک مل کے شہر میں گھمایا جا رہا تھا تو فرماتے جو جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، امام دار الہجرہ مجھے کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت میں میرا یہ انجام کیا گیا، جب تک عزت ملی تھی تب بھی یہی کہتا تھا اور آج بھی یہی کہتا ہوں کہ نبی اور آل نبی سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کے جذبات تھے، آسان نہیں ہے محبت اہل بیت۔ اہل بیت کی محبت اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہم فوراً پچک کر کے پیچھے ہو جاتے، نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنیں، آپ فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ اہل بیت کی محبت میں لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ جب میں علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں، امام شافعی کہتے ہیں جب میں مولا علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے جاہل لوگ مجھے رافضی کہنے لگتے ہیں، اور جب میں صدیق اکبر کا ذکر کرنے لگتا ہوں تو جاہل لوگ مجھے صدیق اکبر کی محبت اور فضیلت بیان کرنے کے عوض میں مجھے ناسبی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں واللہ، اب دیکھو سنیت بیان ہو، اصل سنیت بیان ہو رہی ہے، کہا کہ میں علی کی فضیلت بیان کروں تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، جاہل لوگ۔ یہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے والوں کو رافضی کہنا یہ علم والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ، یہ امام شافعی بیان کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سچے لوگوں کو اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر اگر کوئی رافضی کہتا ہے تو کہنے والے کا معیار امام شافعی نے متعین کر دیا کہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا جاہل ہے، جاہل۔ اور جو صدیق اکبر کی فضیلت کو سن کر کسی کو ناسبی کہے اس کا علم سے تعلق نہیں ہے، جاہل ہے، جاہل۔ اب امام شافعی اپنا عزم بیان کرتے کہتے واللہ مجھے رافضی کہو یا ناسبی کہو، یہ دونوں محبت کو میں چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ میں ریت کے
اندر دفن نہ کر دیا جاؤں، یعنی جب تک دنیا میں رہوں گا بہت شان سے ڈنکے کی چوٹ پر علی کے فضائل بھی پڑھتا رہوں گا، لیکن علی کی فضیلت پڑھنے میں صدیق کی توہین نہیں کروں گا۔ جو فضائل صدیق کے بیان کیے گئے ہیں، صدیق اکبر کا مرتبہ بھی بیان ہوگا اور مولا علی کا مرتبہ بھی بیان ہوگا۔ اسی کو 14ویں صدی کے میرے مجدد نے کہا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی منقبت یا فضیلت سننے سے کچھ لوگ گریز کرتے ہیں اور اہل بیت کی فضیلت ان کو گلو لگتی ہے۔ امام شافعی کی باتیں امام بہقی، ابو بکر بہقی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں امام شافعی سے متعلق کہ امام شافعی سے پوچھا کہ اہل بیت کی فضیلت اور منقبت جو پڑھتے ہیں تو لوگوں کو سننے میں وہ اس سے سننے میں گریز کرتے ہیں سننے سے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو حد سے تجاوز کرنا، یہ تو رافضی ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا امام شافعی جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی مجلس میں حضرت علی اور ان کے دونوں شہزادے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ حد سے بڑھ گئے، یہ رافضیوں کی باتیں ہیں۔ خداوند قدوس کے حضور میں امام شافعی کہتے ہیں میں ایسے لوگ سے بری الذمہ ہوں جو فاطمہ الزہرا کی محبت کو رفض گمان کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے جب اہل البیت کی شان بیان کی تو کیا شان سے کہتے ہیں، پارہائے صحف۔ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کیا ہے؟ ہمارا شہر گنبد و مینار کا شہر، اردو جاننے والا شہر، اہل علم کا شہر، مجمع میں بھی اہل علم موجود ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں اہل بیت کو؟ پارہائے صحف گنچہائے قدس۔ گنچہ کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو کہتے ہیں گنچہ، ٹھیک؟ پھول مسکرانے سے پہلے گنچہ ہوتا ہے نا، تو یہ کون سے گنچے ہیں؟ یہ گلاب کے، سنبل کے، چمپا کے، چمیلی کے گنچے نہیں ہیں۔ جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں وہ باغ قدس کے گنچے ہیں۔ اور یہ کون سے پارے ہیں؟ یہ صحف کے پارے کہتے، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے یہ بنے کیسے؟ تو کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، جو اللہ نے جس خمیر سے ان کو بنایا ہے تو ان کے خمیر کے اندر خیر الرسول کا خون شامل ہے۔ اور کہتے ہیں ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں جب کوئی باغ سجتا ہے تو کسی نہ کسی پانی سے سجتا ہے، جب کسی باغ میں بہار آتی ہے تو اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو اہل بیت کو کے پودوں کو کون سا پانی دیا گیا؟ تو کہتے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب سیدہ پاک کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مچل کر کہتے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ احمد مجتبی جو سب کے دلوں کا چین ہے، فرش والے ہو یا عرش والے ہو، ان کی وجہ سے سب کو چین ملتا ہے۔ اگر اس محمد الرسول اللہ کے دل کا کوئی چین ہے، کوئی راحت ہے، تو اسے حسنین کی امی جان سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ وہ جان احمد کی راحت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی راحت ہے تو اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سیدہ پاک پر گفتگو کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، آگے سنیے امام شافعی کہتے ہیں، لوگ کہتے شافعی تو رافضی ہو گیا، تو امام شافعی اب جواب دیتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا دین رفض نہیں اور نہ ہی میرا عقیدہ رافضیت ہے، لیکن کسی شک و شبہ کے بغیر یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ میں بہتر امام، بہتر ہادی
سے محبت کرتا ہوں اور رفض اور رافضیت سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بہتر امام اور ہادی کون ہے؟ اسی کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں، فرماتے ہیں سوار، اے سواری کرنے والے سوار، تو مینا کی وادی میں ٹھہر جاؤ، مسجد خیف جو مینا کی مسجد ہے اس میں رہنے والے صبح کے وقت چلنے والوں کو آواز دو، جبکہ حاجی مینا کی طرف جانے لگے جیسے دریائے فرات معجزن ہے، یعنی جیسے دریائے فرات میں طغیانی ہے، ویسے محمد ابن ادریس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا سمندر ڈھانٹے مار رہا ہے۔ اس پر جن اور انسان کو میں گواہ کرتا ہوں۔ یہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا علی خواص، حضرت سیدنا علی خواص یہ صوفیہ کے اکابرین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اہل بیت اور سادات کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان پر صرف جسم قربان نہ کریں بلکہ اپنی روحیں قربان کر دیں۔ کیوں روحیں قربان کریں؟ کیونکہ اہل بیت کے جسم میں جو خون ہے وہ رسول اللہ کا خون ہے، اور جو گوشت ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے خون سے ترتیب پایا ہے اور وہ سرایت کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان پر اپنی روحیں قربان کرو گے، ان کی محبت میں قربان ہو جاؤ گے تو تم خسارے میں نہیں رہو گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خسارے سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک میری امت میری اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی، جب تک میری امت میری اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی، میری امت جو ہے وہ اللہ اکبر متحد رہے گی، اور جب میری اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ اکبر خاندان خاندان بٹے گا، قبیلہ قبیلہ بٹے گا، لوگوں کے اندر فتنے پیدا ہوں گے، لوگ اختلاف اور انتشار کا شکار ہوں گے۔ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں اتحاد ہو؟ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں محبتیں ہو؟ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں پیار ہو؟ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں الفتیں ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گھروں کو متحد رکھنا ہے، محلوں کو متحد رکھنا ہے، خاندان کو متحد رکھنا ہے تو ان سے محبت کرو نا جن سے اللہ کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد تم ضرور آزمائے جاؤ گے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں تم میرے خلیفہ بننا، یعنی جیسے مجھے محبت کرتے دیکھتے ہو ویسے تم میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، اللہ کا فرمان ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، فرقہ واریت کا شکار مت ہو جانا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو بتائیے اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی رسی جسے کہتے ہیں وہ ہم اہل بیت ہیں، اہل البیت اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی پکڑنا ہے تو اہل بیت کا دامن پکڑو۔ آئیے یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، اہل بیت سے تم جو کرو گے اس کا اثر ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ اور رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ آئیے اس کو سنیں۔ امام شبلنجی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی تھی، آنکھیں چلی گئی تھی، آنکھیں نابینا ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، منت مانی تھی، اللہ اگر میری آنکھیں لوٹ کر آ گئی تو میں اہل بیت کی شان میں ایک کتاب لکھوں گا، اہل بیت کی شان میں ایک کتاب لکھوں گا۔ علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا کی تھی اور اہل بیت کی شان میں کتاب لکھنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی آنکھیں لوٹا دی۔ تو انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے نور الابصار، آنکھوں کا نور۔ اور پھر انہوں نے اہل سنت کے دستور کے مطابق کتاب تو اہل البیت پہ لکھی لیکن خلفائے راشدین کو پہلے بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا، خلفائے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کیا،
اور ہمارا اہل سنت کا طریق یہی ہے کہ جب ہم اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں تو بطور تبرک برکت کے لیے صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ اہل بدعت اور اہل سنت میں فرق ہو جائے. ہمارا وتیرہ بھی جیسا کہ آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں 25 سال سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جب بھی ذکر اہل بیت کی محفل سجتی ہے کہیں نہ کہیں درمیان میں ذکر صحابہ ہم ضرور کرتے ہیں. اور یاد رکھنا مجبور ہو کر نہیں کرتے, مسرور ہو کے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مسلک ہے. کسی کے خوف سے نہیں کرتے, اپنے ایمان کے شوق سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مسلک ہے. اور آپ کو بھی کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت ہمیں کسی ایک کا بھی دامن نہیں چھوڑنا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح, مثال اہل بیتی کسفینۃ نوح, مثالو میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح, مثال اہل بیتی کسفینۃ نوح, میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح. اب جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو پیچھے رہ گیا ہلاک. اور پھر فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح. دیکھو دونوں کو حضور علیہ السلام نے جوڑ کر بیان کیا, حالانکہ حدیث تو الگ الگ ہے لیکن دونوں کو جوڑا کس طرح سے کہ صحابہ ستاروں کی طرح اور اہل البیت کشتی نوح کی طرح. تو جب اندھیرے میں کشتیاں چلتی تھی تو سمندروں کے اندر تو نہیں ہوتا نا کہ ممبئی اتنا کلومیٹر, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, وہاں تو کوئی کھمبا نہیں گڑ سکتا نا. پھر اس دور کی بات ہے, اس دور میں تو روڈوں پر بھی جو ہے وہ پتھر نہیں تھے کہ فلاں علاقہ اتنا کلومیٹر. تو کشتیاں اندھیرے میں کیسے منزل کی طرف بڑھے گی, تو اس کے لیے وہ ستاروں کو دیکھ کر کے رستہ طے کرتے تھے. تو حضور اشارہ دے رہے ہیں کشتی اہل بیت میں بیٹھنا تو میرے ابو بکر کو دیکھنا, میرے عمر کو دیکھنا, میرے عثمان کو دیکھنا, میرے بلال کو دیکھنا, میرے خالد کو دیکھنا, میرے سعید کو دیکھنا, میرے سعد کو دیکھنا, میرے طلحہ کو دیکھنا, میرے زبیر کو دیکھنا, ابو عبیدہ کو دیکھنا, میرے اصحاب کو دیکھتے چلے جانا اور رستہ ہدایت کو طے کرتے چلے جائیں, منزل پر پہنچ جاؤ. تو ہمیں صحابہ کرام کا ذکر اپنی اولاد کو بھی سنا, بڑی قربانی ہے. آپ کل سے پہلے آج سے پہلے جو وہ سن چکے سارے جو وہ محفلوں کے اندر. تو امام شبلنجی نے اہل البیت کی فضیلت پر یہ نور الابصار لکھی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا, جتنا مجھے یاد آ رہا ہے میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مغرب کے علاقے کا ایک آدمی حج کو جا رہا تھا. توجہ کرنا, جو صحیح النسب سادات عند اللہ جو سادات ہیں ان سے محبت, اہل البیت سے محبت ہمیں کس مقام پر لے جاتی. تو مغربی حج کو جا رہا تھا تو ایک صاحب جو اہل البیت سے محبت کرتے تھے, سادات سے محبت کرتے تھے, انہوں نے کچھ نذرانہ دیا اور نظر دے کر کے کہا کہ یہ لے جانا اور مدینے کے جو صحیح النسب سادات ہیں ان کو پیش کر دیں, جو آل رسول ہیں سادات ان کو پیش کر دیں. وہ مغربی نذرانہ لے کر چلا اور مسجد نبوی شریف میں ایک سید سے ملاقات ہوئی. تو وہ نذرانہ ان کو دینا چاہا تو کسی نے یہ بات بیچ میں ڈال دی کہ یہ فلاں فلاں بزرگ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے. وہ نذرانہ انہوں نے روک لیا کہ یہ بے ادبی کرتا ہے فلاں بزرگ کی شان میں نے اس کو نہیں دینا. پھر دوسرا آدمی ملا سید تو ان کو دینا چاہا, تو وہ شخص کے بارے میں پتا چلا کہ یہ بزرگوں کا بے ادب ہے, ان کو بھی نہیں دیا, دونوں کو نہیں دیا. روم پر آ کر کے سوئے تو کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ پلسرات سے گزرتے ہیں. بہت دھیان سے سنیں, میں صرف بطور ناقل اس کو اپنے حافظے کے مطابق بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں, غور کرنا اس پر. دو سادات سے ملے, دونوں کے متعلق بات پہنچی کہ فلاں فلاں بزرگوں کی شان میں یہ توہین کرتے, نہیں دیا نذرانہ ان کو. اور واپس آیا تو آنکھ لگی تو دیکھا کہ قیامت بپا ہے, میدان محشر بپا ہے اور لوگ پلسرات سے گزر رہے ہیں. یہ چونکہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے,
جنت میں جانے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. جب تک پل صراط سے نہیں گزرو گے جنت میں نہیں جا سکتے. تو لوگ پل صراط سے گزرنے مطلب جنت کی طرف جا رہے. حالانکہ وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہر کوئی گزر جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور اس میں جو ہے وہ نکیلے جو وہ نوک اس کی نکلی ہوئی ہے, یعنی اس پہ چلنا بھی آسان. اور وہ ہے جہنم پر, جہنم پر ہے, جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کے اوپر وہ پل بنا ہوا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اس میں کٹ کٹ کے گریں گے. کچھ لوگ گزرنے لگیں گے تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے گزریں گے, اور کچھ لوگ بالکل اسی طرح ہوا کی طرح گزر جائیں گے, کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے. لیکن پل صراط سے گزرنا سب کو ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سب پل صراط سے گزر رہے ہیں. یہ جناب بھی جو دو سادات سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے نذرانہ نہیں دیا تھا, روک لیا تھا نذرانہ, تو یہ گزرنے لگے تو سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئیں اور روک دیا. مخدومہ نے روک دیا, پل صراط پہ جانے نہیں دی. آپ غور کریں کہ کس کا اختیار اور کس کا اجارہ چل رہا ہے محشر میں. یعنی کہ سیدہ کی شان یہ ہے, رسول اللہ کی شہزادی کی چاہیں تو پل صراط سے بھی روک دے. اس کے ذمہ دار شبلنجی ہے. اگر کسی کو یہ برا لگتا ہے تو وہ پہلا قلم شبلنجی پر چلائے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ فاطمہ الزہرا روک سکتی ہے, میں تو کہتا ہوں واللہ فاطمہ الزہرا کیا نہیں روک سکتی, یہ تو عقیدتیں بات کرتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک میری اہل بیت میرے آل دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. جس دن میری آل دنیا سے اٹھے گی اس دن قیامت آئے گی. پتا چلا حضور اشارہ کر رہے ہیں میری آل کو معمولی مت سمجھنا, ان کے وجود نے قیامت کو روک رکھا ہے. جس کے بیٹوں کا وجود قیامت کو روک سکتا ہے تو سب تو نسل فاطمہ ہے. جو اصل ہے, اصل رسول اللہ کی صلبی اولاد, اس سیدہ کائنات کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا. بلکہ بتایا جا رہا ہے اوروں کے بیٹوں میں اتنی طاقت رہی ہے جتنا خاتم النبی جن کی شہزادی کو خدا نے اختیارات عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. سیدہ نے روک دیا, پل صراط پہ جانے نہیں دوں گی, پل صراط پہ جانے نہیں دوں گی. اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لائے. تو جن کو حضور نے, جن کو سیدہ مخدومہ نے روکا تھا, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سیدہ پاک پل صراط پر جانے نہیں دیتی. توجہ کریں, مجھے سیدہ پاک پل صراط پہ جانے نہیں دیتی. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا شہزادی سے آپ ان کو کیوں نہیں جانے دیتی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے بیٹوں کی روزی روکتا ہے, یہ میری اولاد کی سیدوں کی روزی روکتا ہے یہ, اور یہ پل صراط پہ جائے گا. تو پھر اس نے حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ فلاں فلاں بزرگوں کی بے ادبی کرتے ہیں, فلاں فلاں بزرگوں کو کی شان میں اچھے کلمات نہیں کہتے. تو سیدہ نے فرمایا پھر ان بزرگوں کو ہی بلا لو. پھر بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں, جن بزرگوں کی وہ توہین کرتے ہیں جو میرے بیٹے ہیں آل ہیں, تو ان بزرگوں کو ہی بلا لو. تو وہ بزرگ تشریف لائے. تو سیدہ نے فرمایا کہ کیا میری وجہ سے تم میرے بیٹوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس کا یہ مقدمہ ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد میرے بیٹے آپ کی بے ادبی کرتے ہیں, تو کیا آپ میری وجہ سے میرے بیٹوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ تو ان دونوں بزرگوں نے کہا شہزادی کیوں نہیں, ہم آپ کی وجہ سے بالکل آپ کے بیٹوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ بات اللہ اللہ یہ بات سنی تو سیدہ نے کہا جن بزرگوں کی وجہ سے تو نے روزی روکا وہ بزرگ میری وجہ سے میرے شہزادوں کو معاف کر رہے ہیں, تو تو کون ہے؟ اسی حالت میں اس کی آنکھ کھلی, اور آنکھ کھلنے کے بعد اللہ اکبر, آنکھ کھلنے کے بعد اس نے دیکھا خواب کا اثر تھا. جلدی سے نظر لے کر اٹھا اور ان دونوں سادات کو وہ نذرانہ پیش کیا. انہوں نے کہا آپ کیوں دے رہے ہو؟ تو پھر پورا خواب جو ہے اس نے بیان کیا, ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. تو چونکہ سیدہ کا کرم بھی تو پھر کرم ہے نا, نسبت سیدہ بھی تو پھر نسبت ہے نا. میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جو عند اللہ سادات ہے, عند اللہ. اگر آپ برا نہیں مانے تو ذرا عند اللہ کو میں تھوڑا واضح کر دوں. دنیا کے اندر عزت پانے کے لیے, مرید بڑھانے کے لیے
نذرانہ وصول کرنے کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سادات ہیں نہیں لیکن وہ کہے جاتے ہیں. اب یہ کون سچا ہے کون جھوٹا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. تو عند اللہ سادات کا مطلب کیا؟ جن کو اللہ نے سادات بنایا, جو اللہ کے نزدیک سید ہے. اب میرے امام لکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جو عند اللہ سادات ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو بہت پھر رہے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں ممکن ہے نہیں ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن کو نہیں کہتے ہیں وہ عند اللہ ہو سکتے ہیں. سبزی بیچ رہے ہیں, ہوٹل پہ کام کر رہے ہیں, ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہیں لیکن ان کے پاس کوئی چمک دمک نہیں, ان کے پاس امامے کی پیچ کی خوبصورتی نہیں, ان کے پاس چرب زبان ہے. بے شمار ایسے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کا اظہار کرتے ہوئے شرماتے کہ ہم کون ہیں. ایسے بے شمار ہے. اسی اپنے شہر میں جانتا ہوں لوگوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا, ہندوستان بھر میں جانتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں بول سکتے, لوگ کے مانیں گے نہیں, کہیں گے نہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. لیکن یاد رکھنا قیامت میں سب کھلنا ہے. قیامت ہے ہی اسی لیے کہ وہاں سب کھلے گا. کون کیا ہے سب کھلے گا. سب کی بابا گیری بھی اوپن ہوگی اور سب کی دادا گیری بھی اوپن ہوگی. ہاں, جبوں کی چمک دمک کے نیچے کیا کیا چیزیں تھی وہ بھی اوپن ہوگی. اماموں کے خوبصورت پیج کے نیچے کتنی سیاستیں تھی وہ بھی اوپن ہوگی. کس کے دل میں محبت اہل بیت کتنی مضبوط تھی, کون مکاری کر رہا تھا, یہ بھی اوپن ہوگی. سب وہاں کھلے گا. وہ تو کھلنے کی جگہ, اسی لیے اس کو محشر کہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, محشر مسجد میں نہیں ہوگا, محشر میدان میں ہوگا. ہاں, اور جو بات میدان میں ہوگی وہ کھلی کھلی ہوگی. مسجدیں تو اٹھا لی جائے گی جنت میں, محشر میدان میں ہوگا. وہ میدان محشر ہے, وہ میدان محشر ہے. فیصلے کان میں نہیں سنائے جائیں گے, فیصلے خدا کے میدان میں سنائے جائیں گے. وہ میدان محشر ہے, یاد رکھنا. تو سیدہ پاک فرماتی, کیونکہ امام اہل سنت کا قول نقل کر رہا تھا کہ وہ لکھتے ہیں عند اللہ جو سادات ہیں, یعنی اللہ کے نزدیک جو سادات ہیں وہ کچھ بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ فاطمہ کے نسب کا حصہ ہے. اللہ نے ان کے لیے جہنم حرام کر دی ہے, وہ جنت ہی میں جائیں گے, جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی اس بندی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے, اولاد فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے. بے شک بے شک. اگر ان سے کوئی ایسا کام ہو گیا واقعی عند اللہ سادات کے, اور ایسا کام ہو گیا تو موت سے پہلے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ ان کو پلٹنے کی توفیق ضرور دے گا, توبہ کی توفیق. اگر خون فاطمہ ہے تو پلٹیں گے ضرور. تو چونکہ وہ بہت بڑے بزرگوں کو نشانہ بنا رہے تھے, حالانکہ ہم کسی بزرگ کی توہین کے قائل نہیں ہے, لیکن چونکہ شبلنجی نے لکھا تو شبلنجی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ خواب اس شخص نے بیان کیا کہ بزرگوں کی بے ادبی کی وجہ سے میں نے تمہیں نظر پیش نہیں کی لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا, تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کیا ہماری دادی فاطمہ الزہرا نے ایسا کہا اور معاف کروایا؟ اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کی شان میں کبھی بے ادبی نہیں کریں گے. گویا کہ ایک طرف روزی بھی سیدہ نے پہنچا دیا اور ان کو توبہ کا راستہ بھی دکھا دیا. یہ ہے رسول اللہ کی اہل البیت, یعنی اثر پڑتا ہے. اب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, اینڈ پر پہنچاتے ہوئے, اخیر میں اہل البیت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے بات پوری کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے اور بچوں کے, ہمارے جو نوجوان سننے کے لیے آئے, مزید دل کے اندر اہل بیت پاک کی سچی محبت پیدا. جیسا سلوک کرو گے اہل البیت سے اس کا کچھ نہ کچھ اثر, کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ مکمل اثر سلا. ایک بار حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کو جا رہے, نام سنا عبداللہ ابن مبارک کا؟ عبداللہ ابن مبارک بھی کہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک حج کو جا رہے, یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں, اور علم حدیث میں یہ مقام ہے کہ لوگوں نے ان کو, علماء نے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا. امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک کا لقب ہے, ان کو علماء نے امیر المومنین فی الحدیث. اور اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ ان کو امام الفقہاء کہا جاتا ہے, اور اتنے بڑے صوفی تھے کہ شیخ المشائخ کہا جاتا ہے. امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کو جا رہے ہیں, اور حج کو جانے کی ساری تیاریاں ہو گئی. ان کو پتا چلا کہ میری بستی میں ایک سید زادہ رہتے ہیں,
आले रसूल रहते सैयद ज़ाद, और वो परेशान है, तकलीफ में है, उसके पास माल दौलत नहीं है, हैरान परेशान है। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनके नाना के यहाँ जाऊंगा, हज के बाद तो मदीने शरीफ जाऊंगा, उनके नाना के यहाँ जाऊंगा। सैयद परेशान है, उसको छोड़कर, आले रसूल तकलीफ में, उसको छोड़कर मैं जाऊंगा, उनके नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, हज का सारा पैसा उठा के उस आले बैत नबूवत के चश्मो चिराग को पैसे उठाकर दे दिए और साथियों से कहा इस साल हज नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी तो आइंदा साल हज करेंगे, इस साल नहीं जाएंगे। आले नबी को तड़पा के, उनकी जरूरत को पीठ के पीछे डाल के कैसे हम हज पे चले जाए। हज की सारी रकम उठा के दे दी। अब दे तो दिया, हज की तैयारी होने के बाद इंसान अगर न जाए हज को तो मौत से कम नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे जिस्म रूह से निकल, रूह जो है वो जिस्म से निकल गई, ये हालत होती। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसा फकीह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस शेखुल मशाइख हज की रकम उठा के दे दिया आले रसूल को, और उसके बाद दिल पे पत्थर तो रख लिया। अब हज करके जब लोग काफिले वापस लौटे तो जो आता है आप कहते हैं मुबारक हो, तो अल्लाह तुम्हारा हज मुबारक करे। तो उसके बाद वो भी पलट के कहता है अब्दुल्ला अल्लाह आपको भी हज मुबारक करे। आप परेशान होते हैं, हर बंदा आपको मुबारकबाद दे रहे, मुबारकबाद दे रहे, तो आप कहते हैं, सोचते दिमाग में, दिल में, अल्लाह मैं तो हज को गया नहीं, जो आता है मुझे मुबारकबाद पेश करता है, हज की यादें दिलाता है, अरकान की यादें दिलाता है। तो अब्दुल्ला मुबारक इसी सोच में थे कि सो गए, ख्वाब में फरिश्ते की ज़ियारत हुई और कहने वाला कह रहा है अब्दुल्ला तूने मेरे नबी की आल को हज का पैसा उठा करके दिया ना, तो उसका इनाम तुझे ये मिला कि अल्लाह ने तेरे हमशक्ल एक फरिश्ता पैदा किया और तुझे इनाम ये दिया कि वो फरिश्ता क़यामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और तुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। यानी अगर तू हज को जाता तो तुझे एक ही हज का सवाब मिलता। आले नबी पर अपनी रकम कुर्बान कर दी तो अब तेरे, और फिर फरिश्ते को अब्दुल्ला का हमशक्ल किया गया। तवज्जो तो करें, फरिश्ते को हम शक्ल अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा किया गया और वो फरिश्ता जो है वो क़यामत तक हर साल हज करेगा और उसका अजर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को मिलता रहेगा। ये है बरकतें आले नबी से मोहब्बत करने की। सोचो जब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के दौर के सादात से मोहब्बत पर यह सिला है, तो जो डायरेक्ट नबी के शहजादे हैं सैयदा फातिमा के लगते जिगर हसन और हुसैन हैं, हसनैन करीमैन है, इमामैन करीमैन है, जब उनसे हम प्यार करेंगे तो अल्लाह हमें क्या सिलाता फरमाएगा, क्या बदलाता फरमाएगा। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करो, उम्र में बरकत होगी। अहले बैत से मोहब्बत करो, क्या मिलेगा? माल में बरकत होगी। अहले बैत से मोहब्बत करो, इत्तेहाद बाकी रहेगा तुम्हारे खानदान में। अहले बैत से मोहब्बत करो। आका फरमाते हैं, इमाम राजी हदीस लाएं कि अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो ईमान पर खात्मा नसीब होगा। अहले बैत से मोहब्बत करोगे, मरोगे कहीं भी शहादत की मौत नसीब होगी। अहले बैत से मोहब्बत करोगे, ऐसे जन्नत में डाला जाएगा ले जा करके जैसे दुल्हन को दूल्हा के घर सजा कर ले जाया जाता है। अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो हिसाब नहीं होगा, इंशाअल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अहले बैत से मोहब्बत का सिला क्या चाहिए, और फिर कितना बड़ा सिला, और जन्नत भी कहाँ मिलेगी। आका फरमाते जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उसी दर्जे में जब वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले रहेंगे। इसीलिए सहाबा हो, अहलुल बैत, सहाबा हो, ताबईन हो, तबा ताबईन हो, इम्मे मुज्तहिदीन हो, औलिया कामिलीन हो, सब ने सच्ची मोहब्बत की अहले बैत से, और अहले सुन्नत का यही वतीरा रहा। इसीलिए इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं कि कम से कम अहले बैत की मोहब्बत में इतनी करता हूं जितने मिस्र के वाली की मोहब्बत की जाती है और ताज़ीम की जाती है। फरमाते हैं अहलुल बैत के अफराद में से अगर कोई किसी औरत को तलाक दे दे तो अदब की वजह से उससे निकाह न करना। अहलुल बैत के अफराद अगर जमीन पे बैठे हो तो तुम ऊपर न बैठना, जो उनके बैठने की जगह है उनकी जगह पे न बैठना, उनको नाम लेकर के न पुकारना, उनके नाम नहीं लेना, नाम लेके नहीं पुकारना। एक मर्तबा इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत के यहाँ एक सैयद साहब रहते थे, किसी शख्स ने उनका नाम लेकर के पुकार लिया। नाम लेके पुकारा तो इमाम ने उनको बुलाया और बुला के कहा कि सैयद साहब का तू नाम लेके पुकारता है, कभी मुझे देखा कि मैंने नाम लेकर के पुकारा? तू पढ़ने आया, इल्म हासिल कर रहा है और तू इस तरह सैयद का नाम लेके पुकारता है। ये बेअदबी है सादात की, नाम लेके नहीं पुकारना उनको। क्या कभी मुझे पुकारते देखा? तो फिर उन्होंने माफी तलाफी तलब किया, माफी तलब की कि आइंदा नाम नहीं लेंगे।
امام اہل سنت نے یہ ادب سکھایا۔ اہل البیت کا ادب 14ویں صدی میں ہم امام احمد رضا محدث بریلوی کے یہاں جو دیکھتے ہیں وہ ایک انفرادی شان ہے۔ آپ عید کی نماز پڑھتے تھے تو عید کی نماز پڑھ کر اس وقت تک کبھی اپنے ماں باپ کو بھی سلام نہیں کیا جب تک کہ نبی کے خانوادوں کے شہزادوں کو سلام نہ فرمائے۔ پہلے عید کی مبارکباد پہلی سادات کو، پہلے سادات کو عید کی مبارکباد، اس کے بعد والدین کو، یہ تعظیم تھی۔ یہ پھر اللہ نے ان کو شان بھی عطا کیا، ان کو مقام بھی عطا کیا، ان کو مرتبہ بھی عطا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگ امام احمد رضا کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں دیکھتے نبی اور آل نبی کا احترام کیسے کیا، نبی اور آل نبی کی تعظیم کیسے کی۔ اگر بات آ گئی ہے تو میں اپنی بات، حالانکہ ٹائم ہو چکا اور آپ کو روزانہ آنا ہوتا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ امام اہل سنت کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضور علیہ السلام کی میلاد کرتے تھے بہت اہتمام سے کرتے، حضور کی میلاد یعنی ولادت کی محفل رکھتے تھے تو بہت اہتمام سے رکھتے۔ مجھے حالانکہ جس کو جو رکھنا وہ رکھے، لیکن اہتمام کرنا چاہیے، اس میں تعظیم زیادہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے وہ میلاد رکھتے تو ہیں لیکن اس میں اہتمام نہیں کرتے، جتنا اہتمام کرو اتنی تعظیم۔ تو بہت پہلے سے تیاریاں ہوتی تھی، بہت پہلے سے۔ محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، سب کو دعوت دی، ان کو نہیں دی کیونکہ وہ سید صاحب شراب پیتے، انسان ہے، شراب پیتے تھے، ان کو دعوت نہیں۔ ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی سید صاحب کے یہاں، تو کھانے کی خوشبو جب محلے میں اٹھی، کیونکہ اہتمام بہت تھا، امام اہل سنت جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے، بہت مالدار تھے، اللہ نے مال دیا تو، اور بہت اہتمام بھی کرتے تھے۔ کئی سادات کے یہاں مہینہ انہوں نے نذرانہ مقرر کر رکھا تھا، لوگوں کو نظر پیش کر، سادات کرام۔ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن بات آ گئی ہے اہل بیت کی فضیلت پر تو میں اپنے امام کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کروں اس اعتبار سے، اور آپ کو پتہ چلے کہ جس امام کی ہم محبت کی بات کرتے، جن کے مسلک کے نام کا نعرہ لگاتے، وہ امام کی فکر کیا انداز تھا، کیا ادائیں تھی۔ وہ شراب پیتے تھے سید صاحب، ان کو دعوت نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ شراب پیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، فقہا، شاگردوں کو سب کو بلائے، چھوٹی چھوٹی شہزادیاں تھیں، اور چھوٹی چھوٹی شہزادیاں، تو انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، سیدانی صاحبہ سے پوچھا، امی بڑے مولانا صاحب کے ہاں جو ہے وہ کتنا اچھا کھانا پک رہا ہے، میلاد ہے نانا جان کی، مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہے، اور ہم بھی جائیں گے شام کو دعوت میں، کتنا اچھا کھانا۔ تو سیدانی نے روتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، بلکہ چھوٹی چھوٹی کیا کہوں، ننھی ننھی بچیوں کو، نبی کے گھر میں چھوٹا کون ہے، لیکن چونکہ سبقت لسانی ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میں بہت محتاط، اللہ پاک ہمیں رکھے، اللہ والوں کی بارگاہ کا بہت مؤدب رکھے۔ تو ننھی ننھی بچیوں کو سیدانی صاحبہ نے کہا کہ بیٹی تمہارے بابا شراب پیتے ہیں نا، اس لیے بڑے مولانا صاحب نے آج ہمیں دعوت نہیں دی ہے، اگر تمہارے ابا بھی نیک ہوتے، شراب نہ پیتے تو ہمیں بھی بلایا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے سیدانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدانی رو پڑی، ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر ننھی سی شہزادیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو کیا آنا تھا، بہرحال آئی گئی بات ہو گئی، محفل منعقد ہوئی، آنے والے آئے اور چلے گئے۔ رات کو امام اہل سنت نے خواب دیکھا کہ وہ جو سید صاحب تھے محلے کے، ان کے میلے کپڑے، ان کے کپڑے میلے ہیں، اس میں میل ہے، اس میں کیچڑ لگا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی شان کے مطابق ان کپڑوں کو چمکا رہے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے جیسے دیکھا کہ حضور ان کپڑوں پر متوجہ ہے اور ان کو چمکا رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ گرد و غبار لگا ہوا ہے، حضور اس گرد و غبار کو دور فرما رہے ہیں، تو انہوں نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، احمد رضا آپ کا خادم ہے، حضور لاؤ یہ کام میں کرتا ہوں۔ تاکہ میں نہیں رہنے دو، میری آل ہے نا تو صفائی اور گرد و غبار میں نے دور کرنا، کیونکہ میں نے دور کرنا ہے، آل تو میری ہے نا، اس لیے اگر غبار لگا ہوا ہے تو دور غبار میں نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بس اتنا سننا تھا، آنکھ کھلی، تڑپ گئے، روئے، اور رونے کے بعد گویا کے سر کے بل، گھٹنوں کے بل اس سیدزادے کے پاس گئے اور جا گیا، سہسا معاف کر دو،
اور آج خاص آپ کے لیے محفل ہوگی، خاص آپ کے لیے۔ تو سیدزادے نے کہا بڑے مولانا صاحب آپ نے کل تو نہیں بلایا، کل تو محفل تھی، اور آج خاص میرے لیے محفل۔ تو امام روتے ہوئے کہتے ہیں سیدزادے میں نے بلایا تو نہیں تھا اس لیے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ شراب پیتے ہیں، شراب چھوڑ دیں، اس لیے نہیں بلایا تھا، باقی اور کوئی بات نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں میں کتنا ادب کرتا ہوں سادات کا، لیکن میں نے خواب میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کا غبار دور کر رہے ہیں، تو میں نے کہا عذرائے ادب حضور یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، اولاد تو میری ہے نا، تو غبار میں نے دور کرنا ہے۔ تو میں سمجھ گیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرمانا چاہتے، آج آپ کو آنا ہے سرکار، آپ آئیں گے آج۔ تو وہ سیدزادے روتے ہوئے کہتے کیا میرے نانا نے ایسا کہا، میرے نانا نے میرے لیے ایسا کہا؟ کہا ہاں ایسا کہا۔ وہ کہا آپ گواہ ہونا بڑے مولانا صاحب، جب میرے نانا نے ایسا کہا آج کے بعد اللہ کی قسم میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ امام اہل سنت کا یہ انداز تھا، یہ کیفیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفا نصیب فرمائے، ادب نصیب کرے، احترام نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتدال اہل سنت کے عقیدے پہ چلتے ہوئے احترام صحابہ کے ساتھ محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔ محرم شریف کے ایام ہے تو آپ حضرات صدقہ دیں، نظر و نیاز پیش کریں، اور اسی طریقے سے غریبوں پر تصدق کریں، یتیموں پر اور بیواؤں کا ان کا خیال کریں، اور سبیل امام حسین کا اہتمام کریں، کثرت سے ذکر اذکار کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کا عنوان ہوگا سیدنا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت۔ آپ حضرات وقت پر تشریف لائیں تاکہ وقت پہ پروگرام شروع ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔